سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا. ان کا نام تھا ایکا والے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا. آج سے کچھ مدت پیچھے چلے جائیں اور کہیں کہیں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی علاقے کو آباد کرے، شہر بنائے، بستی بنائے اور اس کی وجہ سے آبادی ہو تو اسی شخص کے نام سے وہ جگہ مشہور ہو جاتی ہے. آپ مثال لے لیں، ہمارے قریب ڈیرہ غازی خان ہے. غازی خان کے نام سے، اس کے ڈیرے کے نام سے شہر آباد ہو. ڈیرہ اسماعیل خان ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا مدین. یہ آپ علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا قنطورہ. اس کے بطن سے مدین پیدا ہوئے، جس کا ذکر بائبل میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور اسی مدین کی وجہ سے یہ بستی آباد ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی آبادی کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام کو اس بستی میں معلم بنا کر، نبی بنا کر دعوت و تبلیغ کے لیے ان کا علاقہ خاص فرمایا. اور یہ مدین ایک ایسی جگہ ہے جو مختلف تجارتی قافلوں کی شاہراہ کہلائی جاتی تھی، یعنی اس دور کی موٹر وے. اسی علاقے سے مدین سے گزر کر یمن سے شام کی طرف علاقے تجارت کے لیے قافلے جایا کرتے تھے، اور شام سے یمن کی طرف، اور اسی طرح عراق اور مصر کے لوگ بھی تمام اس علاقے سے گزرتے ہوئے جاتے تھے. جس طرح ڈیرہ غازی خان میں آج بھی ایک جگہ موجود ہے جو چاروں صوبوں کو آپس میں ملاتی ہے. تو یہ شاہراہ کہلائی جاتی تھی یہ علاقہ، یہ ایریا مدین کا. بہت سارے علاقوں کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے تھے، کوئی اور راستہ ان کے لیے قریب سے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی بستیوں کا ذکر فرمایا، اور مفسرین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو مدین ہے یہ آباد ہونے کے بعد ایک بہت بڑے شہر کی صورت اختیار کر گیا، اور جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ لیا ہے قرآن حکیم میں. وہ اس کے قریب قریب بستیاں تھیں، یعنی ہر شہر کے قریب جو بستیاں ہوتی ہیں، دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اصحاب الایکہ وہ لوگ تھے جو قریب بستیوں والے لوگ تھے. اور بعض مورخین نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اصحاب الایکہ یہ ایک درخت کی عبادت کرتے تھے، ایک خاص درخت تھا. یعنی جیسے کھجور کے درخت کو لوگیں، مثلا جہاں پر بھی کھجور کا درخت ہوتا اس کی عبادت کرتے، یہ درخت کو پوجا کرتے تھے. اور اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے انہوں نے مختلف
اپنے بزرگوں کو سہارا بنایا ہوا ہے، اور ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ ہماری مرادیں اور ہماری تمام کی تمام مشکلات یہیں سے آسان ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں سیدنا شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ لوط علیہ السلام کے بعد میں شعیب علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر جناب سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد ترتیب کے اعتبار سے شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ ایک ہی وقت کے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں یہ بات ارشاد فرمائی، اس قوم کو ڈرایا عذاب سے، وہاں سیدنا شعیب علیہ السلام نے یہ بات بھی اپنی زبان سے کہی کہ ابھی تو تمہارے قریب زمانہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد کیا، جس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا زمانہ قریب کا زمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ ہود میں 12ویں پارے میں آیت نمبر 84 میں اس کا ذکر فرمایا، اور تقریباً مسلسل 10 آیات اس کے متعلق نازل فرمائی، ان کی قوم کے متعلق، جو شعیب علیہ السلام نے قوم سے واعظ فرمایا اور جو قوم نے آگے سے جواب دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کے ساتھ ان کو دوچار کیا، اس کا ذکر قرآن حکیم میں ویسے مختلف صورتوں میں، سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، سورہ آراف میں، سورہ عنکبوت میں یہ ذکر موجود ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اللہ کریم نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، فرمایا شعیب علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام کو مدین کے پاس ان کا بھائی بنا کر مبعوث کر دیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا جو انہی کا بھائی تھا، یعنی انہی کی قوم میں سے تھا۔ کوئی باہر سے پیغمبر لا کر یہاں مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ اسی قوم کا بندہ نبی بنا کر اس کو اللہ کریم نے مبعوث فرمایا۔ شعیب علیہ السلام نے دعوت کا انداز کیا اختیار فرمایا، سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت بیان فرمائی، عقیدہ اس قوم میں بیان کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، سب سے پہلا عقیدہ یہ بناؤ کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ عمومی طور پر الہ کا معنی معبود کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن معبود بھی عربی کا لفظ ہے، اس کے بعد بھی ترجمے کی ضرورت ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ جب الہ اور مشکل کشا حاجت روا نہیں تو عبادت کی لائق بھی وہی ہستی ہے جس کے اوپر خود مشکل آ جائے، جس کے اوپر خود حاجت آ جائے، جو خود پریشان ہو جائے، وہ کسی کی مشکلوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ جس کے اوپر خود پریشانی آ جائے وہ کسی کی پریشانی کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ الہ وہی ہوتا ہے جو ہر قسم کی مشکل سے پاک ہو، حاجت سے پاک ہو، ہر قسم کی پریشانی سے پاک ہو، اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہ ہو، الہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا شعیب علیہ السلام نے دعوت کیسی دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کو حاجت روا اور اللہ کو مشکل کشا مان لو۔ جس شجر کی، جس حجر کی تم پوجا کرتے ہو، جس درخت
کو تم پوجتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ تمہاری مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں۔ اور جن اللہ کے بندوں کے پاس اپنی فریادیں لے کر، حاجتیں لے کر، مشکلیں لے کر تم ان کے پاس جاتے ہو، یہ تمہاری پریشانیاں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود پریشان ہیں۔ دنیا میں اللہ نے کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں فرمایا جس کے اوپر مشکل نہ آئی ہو۔ اللہ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اپنے انبیاء کو دیا ہے۔ سب سے زیادہ برگزیدہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کا بھی ذکر فرمایا۔ فلاں نبی پر فلاں پریشانی آئی، فلاں نبی پر فلاں مشکل آئی۔ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس کو تم مشکل کشا سمجھو وہ نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی بھی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ کسی علی کی کیسے جرت ہے، کسی ولی کی کیسے جرت ہے، کسی نبی کی کیسے جرت ہے؟ یہ اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جس کے اوپر خود پریشانی آئے وہ کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کے ذکر اپنے قرآن حکیم میں قلم بند فرمائے، ان کی دعائیں بھی ذکر فرمائی کہ جب اس نبی پر پریشانی آئی اس نے مجھ سے دعا کی کس انداز میں۔ آدم علیہ السلام پر پریشانی آئی، دعا کیسے کرتے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ جناب یونس علیہ السلام کے اوپر پریشانی آئی، دروازہ کس کا کھٹکھٹایا؟ اللہ کے پاس گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعقوب علیہ السلام کے اوپر کتنی بڑی پریشانی آئی، کتنی بڑی مصیبت آئی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اللہ میری پریشانی کو تو جانتا ہے، میری مصیبتوں کو تو جاننے والا ہے۔ جو پہاڑ میرے اوپر مصیبتوں کا گرا ہے، تیرے سوا میری اس مشکل کو کوئی سمجھنے والا نہیں، مصیبت کو کوئی سمجھنے والا نہیں۔ اللہ میں تیرے سامنے دستے سوال کرتا ہوں، اللہ تو مہربانی فرما میرا یوسف مجھے لوٹا دے۔ آگے ایک دو جمعوں کے بعد انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر آنے والا ہے۔ اللہ میرا یوسف مجھے لوٹا دے۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، 18 سال بیماری ہے، ہڈیوں کی مٹھ بن گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے علاوہ میری مصیبت کو، میری بیماری کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تو آسمان سے مہربانیاں فرما کے میرے لیے شفا نازل فرما دے۔ ساری باتیں چھوڑیں، قصہ مختصر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ نے سوال کیا، امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے میرے سرتاج مجھے اس بات کا جواب دیں، کیا آپ کے اوپر احد سے زیادہ بھی سخت دن دنیا میں کوئی آیا ہے؟ احد میں پیارے نبی کو بڑی پریشانی آئی، اللہ کے نبی کے اوپر بڑی سختی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آپ کے گھٹنا مبارک زخمی ہو گیا،
آپ چلنے سے مشکل ہو گئے. پیارے نبی کو کفار کی طرف سے بڑی پریشانی آئی. انہوں نے پتھر مارے میرے پیارے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے, چہرہ زخمی ہو گیا. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صحابہ آگے بڑھو, دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو, حملہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام یہاں شہید کر دیے گئے, اور وہ صحابہ جو نایاب صحابہ تھے, جو بڑے قیمتی لوگ تھے. پیارے نبی نے آپ کے صحابہ کو صرف شہید نہیں کیا گیا, بلکہ بعض صحابہ کی لاشوں کے مسئلے بھی کیے گئے. اللہ کے نبی اتنے پریشان ہوئے. اس لیے سیدہ نے پوچھا, اے میرے سرتاج مجھے بتائیے, کیا آپ کے اوپر احد سے زیادہ بھی کوئی دن سخت آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں عائشہ, میرے اوپر ایک دن احد سے بھی زیادہ سخت تھا. پوچھا کون سا دن؟ فرمایا طائف کا دن, جس دن میں ان کو دعوت دینے کے لیے پہنچا تھا, وہ دن میرے سے اس سے بھی زیادہ مشکل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. مکہ سے تقریباً آج جو روڈ بنایا گیا ہے اس کے مطابق 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے طائف کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا, اور اس وقت پہاڑوں کا سفر تھا. یہ راستے تو نہیں تھے نا, یہ تو اب پہاڑ کاٹ کر راستے بنائے گئے. بڑا دشوار راستہ. اتنی محنت کر کے آپ طائف میں پہنچے. طائف والوں کو اللہ کی دعوت دی, دین کا پیغام دیا, اللہ کی طرف بلایا. آج تو دین کی دعوت دینے کے لیے کسی جگہ پر بلایا جائے تو لوگ پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں, لیکن پیارے نبی کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گئے. آپ کی ضیافت کے طور پر آپ کو پانی اور کھانا نہیں پوچھا گیا. جیسے ہی آپ نے دعوت تبلیغ کی, اللہ کی توحید کی دعوت دی, انہوں نے پتھر اٹھا کر پیارے نبی کو مارنا شروع کر دیے. اللہ کے نبی کے سر مبارک میں پتھر مارے گئے. جسم میں جگہ جگہ پتھر لگتے ہیں, پتھر بھی نوکدار. اللہ کے نبی کے جسم زخمی ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک, نالین مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں, جوتی لہو کے ساتھ بھر جاتی ہے. اللہ کے نبی زمین پر گر جاتے ہیں. جو آپ کے ساتھ ساتھی گیا ہے وہ آپ کو اٹھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے, آ کر کے پیغام دیتا ہے اللہ کا, میرے نبی سے کہو اگر طائف والوں کو پیسنا چاہتے ہو, اپنے اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہو, تو اللہ تیار ہے. یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اللہ پوری بستی کو پیس کے رکھ دے اگر آپ حکم کریں. لیکن یہ شفیق اور مہربان نبی, اس کو اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث کیا ہے. فرشتے کو جواب میں اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں, او یار میری تیری نیچر کیا ہے, میرا تیرا فطرت کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی ستائے ہم کہتے ہیں یار اگر بدلہ لینے کے قابل ہو گیا ہوں تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, بدلہ لینا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایسا انداز اختیار نہیں فرمایا. فرشتہ کہتا ہے حکم کریں, دونوں پہاڑوں کے درمیان پوری بستی کو پیس کے رکھ دوں گا اللہ کے حکم سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں, میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا. جاؤ اللہ کریم سے یہ بات کہہ دو کہ تمہارا نبی یہ چاہتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے, یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے شاید اللہ کسی کو دین کی سمجھ دے دے. یہ ہے نبی کا جگرا, یہ ہے نبی کا دل, حوصلہ. اللہ جب کسی کو نبوت دیتا ہے تو اس کے اندر یہ خصائل, یہ اوصاف رکھتا ہے.
تو پیارے نبی نے فرمایا عائشہ میرے اوپر سب سے زیادہ سخت احد کا دن نہیں بلکہ میرے اوپر اس سے بھی زیادہ طائف کا دن سخت تھا. کیا ذکر کر رہا ہوں کہ الہ مشکل کشا اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں بنایا. مشکل کشائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. سب کچھ دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اگر اللہ دینے پر آئے پوری دنیا روکنے پر آئے ساری دنیا مل جائے جو اللہ نے دینا ہے اس میں سے کسی ایک ذرے کو بھی روک نہیں سکتے. اور اگر میرا اللہ روکنے پر آئے پوری دنیا دینے کی کوششیں کر لے اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا. اس لیے سیدنا شعیب علیہ السلام کی بڑی کھلی دعوت اعبدوا اللہ، الہ کی عبادت کرو، مشکل کشا کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، معبود نہیں. پھر فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، پورا پورا تول تولا کرو. یہ تھی اس قوم میں خاص برائی. ناپ تول پورا نہیں تولتے تھے. آج بھی یہ برائی ہے قوم میں یا نہیں؟ یہ جتنے آج جدید سائنسی کمپیوٹر کنڈے آ چکے ہیں، ڈیجیٹل یہ سارا نظام آ چکا ہے، اس کے اندر ایک پوائنٹ کم کرنے سے کتنا حساب پیچھے جاتا ہے. صرف ایک پوائنٹ کم، اور کتنے پیٹرول پمپوں والے یہ دوسرے تیسرے اس میں ملوث پکڑے گئے. جلدی جلدی کپڑا ناپتے ہو، ایک ایک انچ ہر میں سے کاٹ لیتے ہو. کس کو حساب دینا؟ اللہ کو حساب نہیں دینا. اگر کوئی سرکاری ملازم ہے 9 بجے ٹائم ہے دفتر کا، 9:30 جائے گا، جا کے دفتر کھولے گا، 10 بجے آن لائن ہوگا، 11 بجے بڑا افسر آئے گا جس نے کام کرنا. یہ بھی ڈنڈی ہے. کوئی کاریگر ہے، کسی عام آدمی کی کوئی چیز خراب ہوگی لے کر جائے، صرف ایک ٹانکا اکھڑا ہوا ہو، کہتا ہے یار تیری تو اس چیز ایسی سڑ گیا، اس سیدھی ساری مشین ہی سڑ گئی. یعنی اس انداز کے ساتھ ہم بھی ناپ تول میں کمی میں شامل ہیں. اس گناہ میں یہ قوم پیچھے نہیں ہے، اس قوم سے 2 ہاتھ آگے ہے. وہ تو صرف ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، 2 نمبر مال بنا کر کمپنی سے پاس کروا کے رشوت دے کے اپنے مال کو اوپر لانے والوں، اللہ کے قرآن کی آیات سنو. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کیا دعوت دے رہے اپنی قوم کو؟ اے میری قوم، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. میں تمہیں دیکھتا ہوں، اللہ نے ویسے ہی تمہیں خیر و برکت بڑی دی ہے، تمہارے پاس مال و دولت بڑی ہے، اللہ نے تمہیں نفع ویسے ہی بڑھا دیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے تم اپنی نیچر کو کیوں دکھاتے ہو؟ تم اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ تم اپنے نام اعمال کیوں خراب کرتے ہو؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، عذاب یوم محیط، کہ کہیں اللہ کا گھیر لینے والا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے. مجھے اس بات کا ڈر ہے. دوسرا دعوت کا انداز کیا اختیار کیا؟ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ.
عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا کرو، پورا پورا تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کے معاملے میں ڈنڈی نہ مارا کرو، لوگوں کو چیزیں تھوڑی نہ تول کے دیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ عمل کرنے کی وجہ سے تم دنیا میں فساد برپا کرتے ہو. فساد کیسے برپا ہوتا ہے؟ اس عمل کی وجہ سے لوگوں کا تمہارے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ مدین کے لوگ اصحاب الایکا، یہ تو کم تولنے والے لوگ ہیں، ان سے خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرو. آج بھی ہے کہ نہیں پاکستان کے بارے میں باہر کے ملکوں کے ذہن؟ یہاں سے تو کوئی آلو خرید لے نا، آلو تو ہماری ایسی قوم ہے اندر پتھر بھر کے دے دیتی ہے، آلوؤں جیسے پتھر بھر کے اندر دے دیتی ہے. یہ مسلمانوں سے سیکھ کر غیر مسلموں نے اپنے قانون بنا لیے، وہ سمجھ گئے، وہ آج بھی کامیاب ہیں. لیکن مسلمان اپنی ان عادتوں سے پھر کر آج 2 نمبری پر آئے، جس وجہ سے آج جتنا کمائیں ہر بندے کے منہ کی بات ہے، میں بھی کماتا ہوں، گھر والی بھی کام کرتی ہے، بیٹی بھی کام کرتی ہے، بیٹے بھی کماتے ہیں، سارے لگے ہوئے، اس کے باوجود پوری نہیں پڑتی. کیوں نہیں پڑتی؟ بے ایمانی چھوڑیں تو پوری پڑے. ہر کام میں بے ایمانی. گاڑی بیچتے ہوئے کسی جگہ پہ تھوڑا سا ڈینٹ ہو، اوپر بڑا سارا اچھا سا سٹیکر لگا دیتے ہیں، پتہ نہ چلے. فروٹ بیچنے والا وہ بھی جس جگہ پہ داغ ہے اس کے اوپر لا کے مور لگا دیتا ہے، اسٹیمپ لگا دیتا ہے. یہ ہماری قوم کی حالت ہے، اس قدر ہم گر چکے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی سے باہر نکلے، بازار لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے، کھجور بیچ رہا ہے یا گندم بیچ رہا ہے. اس نے اوپر اوپر سوکھی کھجوریں لگائی، سوکھی گندم لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ذرا اندر مار کے دیکھا تو نیچے سے سارا ہی گلا، تر پانی والی چیز، یعنی سارا غلہ پانی والا. تر کھجوریں، اوپر سکی کھجوریں لگائیں، اوپر خشک غلہ لگایا، نیچے وہ گھٹیا قسم کا مال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنے والا بن جا، یہ خشک گندم علیحدہ کر اور تر گندم علیحدہ کر، دونوں کو الگ الگ ریٹ پر بیچ. اس طرح سے 2 نمبری نہ کر. کیونکہ آج ہماری قوم میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ سامنے سامنے وہ پھل لگائیں گے جو بہت زیادہ اچھا اور نفیس قسم کا پھل ہے، اور جب تولنے لگے کہ پیچھے سے وہی خام مال توڑ کر دیں، 1-2 دانے وہاں سے اور 5-6 دانے یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو تول کر دینا ہو تو جھکتا ہوا دو، اڑتا ہوا نہیں، جھکتا ہوا. میں تھوڑا سا زیادہ دو، کم نہ دو، اور برابر کی بھی بات نہیں ہوئی. فرمایا جب کسی کو تول کر دینا ہو تو جھکتا ہوا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو آدمی سچی تجارت کرتا ہے، سچا کام کرتا ہے، 2 نمبری نہیں کرتا، حلال کماتا ہے، پورا تول کر دیتا ہے، اللہ کے کام میں کاروبار نہیں کرتا، اللہ کے وقت میں اپنا کاروبار نہیں کرتا. اللہ کا وقت کیا ہے؟ وہ 5 وقت مسجد کی حاضری ہے. باقی سارا وقت اللہ نے جائز رکھا ہے، جس وقت بھی کوئی کمائے. رات کو کسی کی مرضی ہے وہ لگا رہے، صبح کسی کی مرضی ہے اپنا کام کرے. لیکن جو وقت اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اللہ کے وقت کو غیروں کو دینا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کے مترادف چیز ہے، ملتی جلتی چیز ہے. اس لیے جو اللہ کے وقت میں ہم کمائی کرتے ہیں، نماز کے وقت میں ہم دکان پر بیٹھتے ہیں، دفتر میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی حرام کام ہے، جب اللہ نے ہمارے لیے وہ وقت جائز ہی نہیں رکھا کاروبار. یعنی بہت سارے طریقے ہیں جو ہمارے مال کو حرام بنا دیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا جو سچا تاجر ہے، سچی تجارت کرتا ہے، مع النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا قیامت والے دن ہوگا اس کی سچی تجارت اتنی بابرکت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نفع دیتا ہے، کل قیامت والے دن بھی اللہ اس کو اپنے انبیاء کے ساتھ کھڑا کرے گا، صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہداء اور صلحاء کا ساتھ نصیب کرے گا. کس کو؟ جو سچی اور سچی تجارت کرتا ہے، حرام نہیں کماتا. دوسری جگہ پر کیا آیا کہ حرام کمانے والی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حرام پر پلا ہوا جسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام دعوت کیا دیتے ہیں؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جو اللہ نے تمہارے لیے نفع رکھا ہے، تمہارے لیے باقی رکھا ہے، وہی تمہارے لیے کافی ہے اگر صحیح معنوں میں کماؤ. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں نا، پورا تول لیں تو پوری نہیں پڑتی، پورا دیں تو پوری نہیں پڑتی. وہ قوم بھی ایسے کرتی تھی. شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. الفاظ پر غور کریں. اگر تم مومن ہو تو جو اللہ نے دیا ہے اسی پر اکتفا کرو. کیا مطلب؟ اگر تم اکتفا نہیں کرتے تو تم ایمان سے نکل جاتے ہو. بڑے سخت لفظ ہیں. آپ جس ایمان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں نا کہ جنت کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، اپنے معاملات میں دیکھیں ہم کہاں پھر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. جو ڈنڈی مارتا ہے ہر ایک کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا پتا ہے. اللہ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام نے یہ دعوت دی، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. اور ایسا بھی نہیں کہ میں تم میں سے ہر ایک کے کاروبار کو دیکھتا پھروں کہ کون کس معاملے میں ڈنڈی مارتا ہے، فلاں کی کس معاملے میں ڈنڈی ہے، فلاں کتنا کم تولتا ہے، فلاں کا کیا کاروبار ہے، اس میں کہاں پہ ڈنڈی مارتا ہے. اللہ نے مجھے آپ کے اوپر نگران بنا کے مبعوث نہیں کیا. نگران تو ایک ہے اور وہ اللہ ہے جو ہر ایک کے معاملے کو دیکھ بھی رہا ہے. انہ علیم بذات الصدور. ابھی تم نے ڈنڈی ماری بھی نہیں ہوتی، دل میں وسوسہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس وقت کو بھی جانتا ہے، اس وسوسے کو بھی جانتا ہے. نگران تو تمہارے اوپر بڑا اعلیٰ ہے. یہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ فرمائی، لیکن یہ قوم اس نے شعیب علیہ السلام کی ایک نہ مانی، پھر عذاب کے ساتھ دوچار ہوئی. انشاءاللہ